حلقہ اسمبلی جٹ چلہ میں آنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ یہاں کے اقلیتوں کو یہ بتایا جائے کہ سارے ہندوستان کی نظریں آج ریاست تلنگانہ پر لگی ہوئی ہیں، اور تلنگانہ میں آپ کو 30 نومبر کو فیصلہ کرنا ہے۔ میں جٹ چلہ کے تمام اقلیتوں مسلمانوں سے دل کی گہرائیوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ یاد رکھو 30 نومبر کو آپ کو اپنے قیمتی ووٹ BRS پارٹی کے امیدوار لکشمن ریڈی صاحب کو دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیے۔ KCR صاحب ہمارے ڈائنامک چیف منسٹر ہیں۔ KCR صاحب تلنگانہ کی آن شان بان ہے۔ 14 سال تک جدوجہد کیا اور 14 سال کے بعد محنتیں جدوجہد کرنے کے بعد ہی تلنگانہ ہمیں نصیب ہوا۔ اور آج کیسے کیسے لوگ، ایک تو جو RSS کا ممبر ہے ریونت ریڈی، وہ ریونت ریڈی کہتا ہے کہ تلنگانہ کی حکومت سارے گھر والے جو ہے اس میں موجود ہیں۔ تو میں اس ریونت ریڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کانگریس میں تمہارے فیملی ممبر نہیں ہیں؟ پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر اندرا گاندھی، پھر راجیو گاندھی، اور پھر راہل گاندھی اور اس کی بہن پرینکا گاندھی، سبھی تو تمہارے بھی فیملی ممبر ہیں۔ لیکن تلنگانہ کے مہاتما، تلنگانہ کے گاندھی، ڈائنامک اور سیکولر چیف منسٹر KCR صاحب کے فرزند KT راما راؤ صاحب، ہریش راؤ صاحب اور پرنتا میڈم MLC اور وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب یہ جدوجہد کرتے ہیں سارے تلنگانہ کی ترقی کے لیے، سارے تلنگانہ میں پھر کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک سے بہت خدمات انجام دی، اور جب تلنگانہ موومنٹ چل رہا تھا اس وقت جٹ چلہ ایک مرکز بنا ہوا تھا تلنگانہ تحریک کا۔ یہاں سے لوگ اٹھے اور جے تلنگانہ کا نعرہ دیا اور KCR صاحب کو کہا، اے KCR صاحب تم سنگھرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ KCR صاحب نے محنتیں کی، جستجو کیا، 14 سال تک جدوجہد کیا، پارلیمنٹ کو استعفیٰ دیا، اسمبلی کو استعفیٰ دیا، اس کے بعد ہمیں تلنگانہ دیا۔ تلنگانہ جیسے ہی قائم ہوا، آپ نے دیکھا 14 سال کی محنتوں کے بعد یہ تلنگانہ آیا، اور 9.5 سالہ حکومت جو KCR صاحب کی ہے وہ اثر من الشمس ہے۔ آپ کے سامنے ہے KCR صاحب نے 12,780 کروڑ روپے آپ کو بجٹ دیا ہے۔ آپ غور و فکر کیجئے، 12,780 کروڑ اقلیتوں کی ترقی، اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے منظور کیا، اور اس سے ہٹ کر جو 205 ریزیڈینشل اسکولز چلائے جا رہے ہیں۔ سارے ہندوستان کا جائزہ آپ لے لو، اتنا بڑا بجٹ، اتنے ریزیڈینشل اسکولز کہیں پر بھی نہیں ہے۔ 2,330 کروڑ روپے سالانہ دیے جاتے ہیں ریزیڈینشل اسکولز کے لیے۔ اور نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مڈل ایسٹ، ابراڈ، امریکہ، لندن جانے کے لیے، آسٹریلیا جانے کے لیے نوجوان طلبہ اور طالبات کو 20-20 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ KCR صاحب کا عظیم کارنامہ ہے۔ آج آپ غور کیجئے، نان ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے، کوئی واپس دینا نہیں ہے۔ KCR صاحب نے 20-20 لاکھ روپے جو ہے طلبہ اور طالبات کو دیا ہے۔ اس طریقے سے 2,000 طلبہ اور طالبات آج اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مڈل ایسٹ گئے ہیں۔ غور کیجئے کہ ورک کی بنیاد پر، خدمات کی بنیاد پر KCR صاحب نے میڈیکل کالجز دیا، انجینئرنگ کالجز دیا، اور 1-1 لاکھ روپے لون، نان ریفنڈیبل اماؤنٹ، 100% سبسڈی کا لون دیا،
اور مشن بھاگیرتا، مشن کاکتیہ، کالیشورم پروجیکٹ کے ذریعے 4,80,000 ایکڑ زمین کو پانی سے سیراب کیا۔ آج تلنگانے میں ہر طرف ہرا بھرا ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اب آج کیسے کیسے لوگ پھر سے نیا جال لے کر پرانا شکاری نکلا ہے ریونت ریڈی۔ میں کہوں گا یہی ریونت ریڈی تھا سن 2002 میں تلگو دیشم پارٹی کے مہانادوں نے کہا تھا مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان فرقہ پرست ہوتے ہیں۔ یہ جو ریونت ریڈی کے الفاظ ہیں میں جو دوہرا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہی ریونت ریڈی نے کہا تھا پرانا شہر حیدرآباد ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کا اڈا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا آپ غور کیجئے RSS کا بنیادی ذہن ہے جس میں کل ہی ایک ایسا چیز ہمیں دیکھنے کو ملی سوشل میڈیا پر، ایک بزرگ ہمارے ٹوپی پہنانے گئے اس RSS کے ریونت ریڈی کو، اس نے ٹوپی نکال کر پھینک دیا۔ غور کیجئے ذہن نہیں بدلتا۔ ایک PV نرسمہا راؤ تھا جس نے 1967 میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو مسلمانوں کے کانوں میں شیش پگھلا کر ڈال دوں گا۔ وہی ذہن بڑھتا گیا کانگریس کا، وہی ذہن بڑھتا گیا، بالآخر بابری مسجد کو شہید کر ڈالا۔ اور یہ بھی ریونت ریڈی اسی RSS کا ہے۔ RSS چاہتی ہے کہ آپ کے اتحاد کو ختم کیا جائے، RSS چاہتی ہے ریونت ریڈی کے ذریعے آپ کے شناخت کو پامال کر دیا جائے۔ ریونت ریڈی RSS کے آئیڈیالوجی کو آپ پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ غور و فکر کیجئے، ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوگا بلکہ رحمت گرد ہوتا ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاقب اور غلام ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے اس ملک میں مہاتما گاندھی جی کی جینتی کی چھٹی ملتی ہے، بابو جگجیون رام کی جینتی کی چھٹی ملتی ہے، ہالیڈے ڈکلیئر ہوتا ہے۔ پنڈت نہرو یا اندرا گاندھی کی جینتی پر ہندوستان میں ہالیڈے ڈکلیئر ہوتا ہے۔ یہی ریونت ریڈی جو نیا جال لے کر مسلمانوں کو پھر سے جھوٹ اور فریب، دھوکہ اور جال سازی کا جال لے کر ہمیں دھوکہ دینے آ رہا ہے۔ 56 برس تک کانگریس حکومت کی ہم پر مسلط کی، مسلمانوں نے 56 سال تک کانگریس کو ووٹ دیتے رہے، لیکن ہمارے پیٹ میں خنجر ڈھوبا کانگریس۔ اور یہی کانگریس کے 56 سال میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی چھٹی دینے کانگریس نے کبھی نہیں سوچا، لیکن میں مسلمانان ہندوستان کی جانب سے میرے لیڈر KCR صاحب چیف منسٹر تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے KCR صاحب نے پارلیمنٹ کو ہلا دیا، پارلیمنٹ نے کہا عالم اسلام کے 300 کروڑ مسلمان کا مطالبہ ہے، پارلیمنٹ میں کہا ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش عید میلاد کے موقع پر چھٹی کا اعلان کیا جائے، یہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا۔ KCR صاحب کی نمائندگی پر پارلیمنٹ کو ہلا دینے پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعطیل دی گئی ہندوستان میں۔ تو آپ بتائیے KCR صاحب ٹوپی پہنتے ہیں، KCR صاحب ہماری تاریخ اور جغرافیہ سے واقف ہیں۔ ارے تم ریونت ریڈی تم تو آتے جمعہ 8 دن وہاں حکومت پہ، ارے اس ملک میں ہم نے 1000 سال تک حکمرانی کی ہے، جہاں بانی کی ہے، ہم سے زیادہ محب وطن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور مغلیہ حکومتوں کا دور آپ نے دیکھا، قطب شاہی حکمرانوں کا آپ نے دور دیکھا،
आसिफ जाही हुक्मरानों का दौर देखा, ये 1000 साल तक हुकूमत की केसीआर साहब हमारी हुक्मरानों से वाकिफ, हमारे बादशाहों से वाकिफ, हमारी तारीख से वाकिफ, लेकिन क्या करें, यही कांग्रेस थी हमारी तारीख से हमारी गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 22,000 फिर से वाराना फसादात हुए। 7 दिसंबर को 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 7 दिसंबर को कांग्रेस की जालिम पुलिस ने हमारे नौजवानों के सीनों को छन्नी कर दिया। 17,000 नौजवान शहीद हुए इसी हिंदुस्तान में। तो आप बताइए, कांग्रेस को हक नहीं है वोट मांगने का, भारतीय जनता पार्टी को हक नहीं है वोट मांगने का। अगर किसी को हक है तो वो भारत राष्ट्र समिति को हक है। मैं मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूं, 30 नवंबर हक और बातिल का फैसला होगा। 30 नवंबर को आपको ये बताना पड़ेगा, हम इस मुल्क में बादशाह नहीं हैं, हम इस मुल्क में बादशाह नहीं हैं, लेकिन बादशाह गर मौकूफ रखते हैं। हम जिसे चाहते हैं सर का ताज बना सकते हैं, हम जिसे चाहते हैं तख्त से उतार कर खींच कर फेंक सकते हैं। यह मुसलमानों की जो है सियासी कुव्वत तवाज़ुन है। हमारे नौजवान जब घरों से निकलते हैं तो वोट भी देते हैं, बरकतों की दुआएं भी देते हैं, है ना। तो इंशाअल्लाह आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप भारी अक्सरियत से कार के निशान को वोट देकर केसीआर साहब को बता दीजिए कि आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम किया, हमने कार को वोट दिया। आपने हमें 12,780 करोड़ दिया, हमने कार को वोट दिया। आपने हमारे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बनाया, हमने कार के निशान को वोट दिया। याद रखो, इस्लाम में और कुरान में है, अगर कोई एक गिलास पानी में पिलाता है तो उसका भी एहसान होता है। केसीआर साहब हमारी तहजीब से वाकिफ, हमारी तमद्दुन से वाकिफ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब से वाकिफ, हमारे बादशाहों की तारीख से वाकिफ। तो हमको मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर जो है कामयाब करना है डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी को। डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी कामयाब होंगे तो हुकूमत हमारी बनेगी, हुकूमत हमारी बनेगी तो हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल होगा, ब्राइट फ्यूचर होगा। मैं अपील करता हूं, दर्दमंदाना अपील करता हूं, हल्क़े असेंबली जगशल्ला के गयूर मुसलमानों से, तालीमी याफ्ता मुसलमानों से, इज्जत माओ मेरी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील करता हूं, आपका एक एक वोट कार के निशान को दीजिए और एक एक वोट कार के निशान को देकर ये साबित कर दीजिए कि तेलंगाना केसीआर साहब का है, तेलंगाना गंगा जमुनी तहजीब की रियासत है, तेलंगाना सेकुलरिज्म का सिंबल है। तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है। दानी साहब शायर हैं, इस शेर को समझेंगे। तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। याद रखो, हमारे लम्हे गलत थे, हमने 56 बरस तक आंध्र वालों के हाथों में लुटते रहे। हमारी 2 जनरेशन मर गई डिग्रियां रखने के बाद, हमारे बच्चे सरकारी मुलाजिमत हासिल नहीं कर सके। और आज एक सुनहरी दौर है, इंशाअल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा और आपके तमाम मसाइल हल होंगे। मैं आप तमाम से फिर एक मर्तबा अपील करता हूं, केसीआर साहब की अपील है, कार के निशान को वोट दीजिए। केटी रामाराव साहब की अपील है, कार के निशान को वोट दीजिए। हरीश राव साहब की अपील है, कार के निशान को वोट दीजिए। इज्जत माब मोहम्मद मंजूर अली साहब वज़ीर दाखिला की अपील है कि आप कार के निशान को वोट दीजिए और लक्ष्मण रेड्डी साहब को वोट दीजिए। और कविता मैडम MLC की अपील है
کہ کار کے نشان کو ووٹ دیجیے۔ محمد شہباز خان کی اپیل ہے کہ کار کے نشان کو ووٹ دیجیے۔ مولانا حافظ دستگیر پاشا خادم صاحب امام و خطیب مسجد گجویل کی اپیل ہے کہ آپ کار کے نشان کو ووٹ دیجیے۔ آپ کا خادم محمد رحیم اللہ خان نیازی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ کا ایک ووٹ کار کے نشان کو دے کر ڈاکٹر لکشمن ندی صاحب کو تاریخ ساز کامیابی سے انہیں ہمکنار بنائیے۔ وہی کامیابی آپ کی کامیابی ہے اور کار کا نشان آپ کے ڈیولپمنٹ کا نشان ہے۔ کار کے نشان کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیے۔ جے تلنگانہ، یہ جے تلنگانہ، کے سی آر، کار کو ڈیولپمنٹ کو